السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سیدہ جبین زہرا ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے میں نے جس عنوان کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے پاک فضائیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 ستمبر کا دن پاک فضائیہ کے نام سے منسوب ہے اور ہر سال ملک بھر میں بھرپور انداز سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ 1965 کی جنگ کے دوران ہمارے جانباز شاہینوں نے دشمن کے حملے کو پسپا کر کے وطن عزیز کی آن بان اور شان کو قائم رکھا۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے حوالے سے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپریل 1948 میں فرمایا تھا کہ ایک طاقتور ہوائی فوج کے بغیر ایک ملک کسی بھی جاہرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کو اپنی پاک فضائیہ بنا لینی چاہیے۔ لازماً ایک بہترین ہوائی فوج ہو جو کسی دوسرے سے پیچھے نہ ہو۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان کی روشنی میں وہ ہماری پاک فضائیہ کو جس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، میں کہتی ہوں کہ اگر آج ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی کہ ہماری پاک فضائیہ کا کردار شاندار ہے اور سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، کیونکہ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے دشمن پر جوابی حملہ کر کے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے دشمن کو ایسی دھول چٹائی کہ جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ پاک فضائیہ کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ تیسری عرب اسرائیل جنگ میں بھی پاک فضائیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ مصر، عراق، اردن اور شام کے اتحاد اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی۔ پاکستانی ہواباز اس جنگ میں اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی اپنا نقصان نہیں ہوا اور وہ اسرائیل پیش قدمی روکنے کی سب سے بڑی وجہ بنے۔ اور اب پاکستان طیارہ سازی میں خود انحصاری کی پالیسی پر گامزن ہے۔ آج پاکستان ایئر فورس کا سب سے کارآمد ہتھیار 2 طیارے ہیں، ایک امریکہ سے حاصل کردہ F-16 اور ایک کچھ عرصے پہلے منظر عام پر آنے والا چینی مدد سے تیار کردہ JF Thunder۔ F-16 دراصل ایک انجن والا وہ لڑاکا طیارہ ہے کہ جو پاکستانی فضائیہ کے نشان اور مخصوص رنگ میں پہلی مرتبہ 1982 میں نظر آیا تھا، اور اس کے مقابلے میں JF Thunder کی تیاری کا مقصد ایک ایسا طیارہ بنانا تھا کہ جو ہلکا ہو اور ہر موسم میں اور دن و رات کام کر سکے۔ اور یہ بات جان کر بھی آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی کہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کا شمار دنیا کے بہترین پائلٹس میں ہوتا ہے۔